السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک بہت ہی نایاب بیان آپ کے سامنے لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے دوستوں، یہ بیان آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آپ حضرات اس بیان کو مکمل سنیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کریں۔ عزیزان گرامی وقار، خدائے قدیر و جبار ارشاد فرماتا ہے، کیا تم سب نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں بیکار میں پیدا کیا گیا ہے؟ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے، اور تم یہ سوچتے ہو کہ کبھی ہم لوٹائیں گے نہیں تمہیں؟ یہ دونوں خیالات تمہارے غلط ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنی کائنات میں ایک ذرہ بھی بیکار نہیں پیدا کیا۔ اس نے ایک مچھر کو بھی عبث نہیں پیدا کیا، اور دنیا میں جس کو بھی بھیجا ہے ایک معین مدت کے لیے، ایک مقررہ وقت تک کے لیے، اور پھر ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا۔ اسی لیے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہماری زبانوں سے بے اختیار نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، جس نے اپنی زندگی کا مقصد اور اپنے یہاں پر زندہ رہنے کا مقصد نہیں سمجھا، وہ سب سے بڑے دھوکے میں رہا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے دھوکہ دے دیا، فلاں نے میرے ساتھ چیٹ کیا، بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں سب سے زیادہ دھوکہ تم خود اپنے آپ کو دیتے ہو۔ دوسروں کا جو کھایا ہوا دھوکہ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن تم جو خود دھوکے میں مبتلا ہو اپنے آپ کو، یہ برسوں بیت جاتے ہیں، تم نے اپنے آپ کو اس کیفیت سے باہر نہیں نکالا۔ کبھی اپنے جسم کی طرف دیکھو، یہ قیمتی جسم اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں کر عطا کیا ہے؟ یہ ہاتھ و پیر کی نعمتیں، یہ آنکھ و زبان کی نعمتیں، یہ قوت سماعت، قوت بصارت، یہ تمام قوتیں جو اللہ نے تمہیں بنا کسی معاوضے کے دیا ہے، کیا یوں ہی دے دی گئی ہیں تمہیں؟ ان کا کوئی استعمال؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے، بندہ جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز نہ کرے تو گویا کہ اس نے خود اپنے آپ کو اس دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ دیا۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے باہر نکل آؤ۔ میں آج یہ کہنا چاہوں گا ان نوجوانوں سے جو اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ سکے، کسی دن آ کر پوچھ لیتے کہ ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہے، ہمیں کیوں بنایا گیا ہے، اس دنیا میں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، میں یہاں کیوں زندہ ہوں۔ حد تو یہ ہے کہ جو کسی چیز کی تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اسے سائنسدان کہتے ہیں۔ ایٹم پر تحقیق کیا، ذرے پر تحقیق کیا، زمینوں پر تحقیق کیا، آسمانوں پر تحقیق کیا، انسان نے کن چیزوں پر تحقیق نہیں کیا ہے؟ اور جس مادے پر انسان تحقیق کرتا ہے وہ اتنا بلندی پر جاتا ہے کہ دنیا اسے سائنسدان کہتی ہے، سائنٹسٹ کہتی ہے۔ اور اسلام سب سے پہلے تمہیں خود اپنے آپ پر تحقیق کرنا سکھاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے مشہور قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ خود اپنے متعلق سب سے پہلے معلومات حاصل کر لے کہ میرا بچپنا کیوں ہے، میری جوانی کیوں ہے، مجھے اگر بڑھاپا دیا گیا ہے تو کیوں ہے، میری سانسوں کا کیا حساب کتاب ہے، میں اس دنیا میں ساری سہولتیں کھا پی کر کے استعمال کر کے کیوں رہ رہا ہوں؟ کوئی تو مقصد ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کو اچانک کسی نے 5 اسٹار ہوٹل میں بلایا، وہاں پر طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے تھے، بہترین روم ہیں، آپ گئے اور وہاں کے کھانے بھی استعمال کرتے رہے، وہاں کے رومز بھی استعمال کیے، وہاں کا پانی استعمال کیا، جو جو سہولیات تھیں وہاں پر سب آپ نے استعمال کیا، لیکن کیا یہ آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ کو دعوت کس کام کے لیے دی گئی تھی وہاں پہ؟
उस 5 स्टार होटल में कोई पार्टी थी, किसी की शादी, किसी का वलीमा, किसी का अकीका, क्या था? क्यों बुलाया गया था आपको? क्यों बुलाया गया? एक बड़े फंक्शन हॉल में आपको क्यों बुलाया जाता है? आपको तो ये मालूम ही होता है, मुझे फलां की शादी में बुलाया गया, वलीमे में बुलाया गया, अकीके में बुलाया गया, मंगनी में बुलाया गया। आपको मालूम होता है क्यों बुलाया गया है। बगैर आपको मालूम हुए आप वहां जा करके मौज मस्ती करते रहे तो आपको पागल कहा जाएगा। इसे पता ही नहीं है यहां हो क्या रहा है, सिर्फ अय्याशी करने के लिए आ गए। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, तुम्हारे इस कायनात में जलवगर होने से पहले अल्लाह ताला ने क्या चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं सजाई। ये ज़मीन का मजबूत बिछौना, आसमान का मजबूत छत बगैर पिल्लर का, ये कायनात में सरसराती हुई हवाएं और तुम्हारे लिए मुफ्त सांसें, तुम्हारे लिए पानी की फरावानी, रोशनी का इंतज़ाम, सोने के लिए अलग तुम्हें नींद के गलबे, भूख लगे तो खाने की तमाम चीज़ें, ये सब चीज़ें मुहैया कर दी गई। तो तुम आए क्यों यहां पर? इस कायनात में क्यों आए? क्या मतलब था, क्या मकसद था? इसी मकसद तख्लीक को कुरान कहता है सूरह ज़ारियात की आयत, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला फरमाता है हमने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ मेरी इबादत के लिए बनाया है, अपनी इबादत के लिए बनाया है। समझ में आया कि हमें कायनात में अल्लाह ने अगर भेजा है तो उसकी इबादत के लिए भेजा है। अजीज़ा ने गिरामी, इसी बात को मैंने इससे कबल भी दोहराया था कि इंसान बाकी सारी चीज़ें कर लिया लेकिन जिस का मकसद के लिए वह आया था उसी में वह अधूरा रह गया। यानी इबादत, अल्लाह की रज़ा हासिल करना, ये सब का मकसद था, इसीलिए तुम्हें बनाया गया था। और आज बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये लाइफ बेकार की चल रही है और उसको इस तरह से गुजार रहे हैं जैसे लगता है कि कोई हल्की फुल्की चीज़ तुम्हारे हाथ में आई है। इतनी कीमती जिंदगी अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है कि अगर सांस तुम्हारी रुक जाए तो करोड़ों दे करके भी किसी डॉक्टर से सांसें वापस नहीं ला सकते। एक बार तुम्हारी धड़कन रुक जाए तो लाखों करोड़ों अरबों दे करके भी उस धड़कन को वापस नहीं ला सकते। इतनी कीमती लाइफ तुम्हारे हाथों में आज मौजूद है, लेकिन उसका मकसद ना समझ करके अपने आप को अय्याशियों में और बेकार जिंदगी में गुजारना, गोया कि इंसान का खुद अपने आप को धोखा देना है। मुझे बताओ कितने लोगों ने अपने आप को धोखा दिया? ये तो जुर्म है धोखा देना दूसरों को, लेकिन मैं समझता हूं उससे बड़ा जुर्म अपने आप को धोखा देना कि तुम पैदा किस काम के लिए किए गए थे और कर क्या रहे हो आज। मुझे बताओ ऐ बच्चों, जवानों, क्या तुम्हारी रातें इसीलिए बनाई गई हैं कि तुम रात भर बैठकर गेम खेलो? क्या तुम्हारी रातें इसीलिए हैं कि तुम किसी भी नुक्कड़ पर बैठ करके गप्पे लगाओ? क्या तुम्हारी रातें इसीलिए है कि लोगों के ऐब जोई करो? क्या तुम्हारे दिन इसीलिए हैं कि तुम अपने तबीयत और अपनी ख्वाहिशात के लिए डांस बार, कभी क्लब, कभी फलां जगह, नशे के अड्डे, ताश के पत्ते, शराब की बू, ये तमाम चीज़ें ज़िंदगियों में ऐसी लाई गई? क्या आपने कभी ये सोचा कि इसीलिए मैं दुनिया में आया हूँ? नहीं मेरे अजीज़ों, किसी और ने नहीं, तुम्हें इस रास्ते पर तुम्हारे नफ्स ने धोखा दिया है। अपने आप को धोखा दे करके सिराते मुस्तकीम से हटा दिया है। अबस नहीं पैदा किए गए, बेकार नहीं पैदा किए गए। मैं तारीख की चंद मिसालें आपके सामने रखता हूँ जिन्होंने दुनिया में एक ऐसी तारीख रकम की है कि उनकी जिंदगी का एक लम्हा भी जाया नहीं किया उन्होंने। एक दिन तो दूर की बात, एक लम्हा जाया नहीं करते थे। इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, कौन नहीं जानता इस इमामुल मुहद्दिसीन को। कुरान पाक के बाद सबसे अफजल किताब इस रोए ज़मीन पर वो बुखारी शरीफ है, सही बुखारी। आप पढ़ने के लिए जब बैठते थे या अहादीस का मुताला करते तो रात पूरी गुजर जाती। थोड़ी देर आप आराम करते, उसके बाद जब मुताले के लिए बैठते तो फजर की अजान होने के करीब आ जाता और वह अहादीस पलटते रहते हैं और उसमें गौर व फिक्र करते रहते। पहले ऐसा होता कि सुबह सादिक जब हो जाए तो मुर्गे बांग देते,
बांग देना समझते होंगे, मुर्गा पुकारता है। अब मुर्गों के पालने का भी सिस्टम खत्म हो गया है, सब देसी मुर्गों की जगह ब्रॉयलर चिकन ने ले लिया है। ये सारे तो जंगली कहलाने लग गए अब, हालांकि उसकी फजीलत आई है ये देसी मुर्गे की, उसको मारने से भी मना किया गया। कहा गया कि इसको अजियत ना दो, इसलिए कि लोगों को सुबह की अजान के तौर पर जगाता है। तो पहले यही होता था कि बराबर वक्त पर सुबह सादिक पर मुर्गा बांग देता और लोग यही समझते कि अब फजर का वक्त हो चुका है। वो बराबर फजर के वक्त पुकारता और उस मुर्गे पर लानत भेजी गई है जो आधी रात में पुकारता है। कहा गया वो शर है, वो शैतानी है। खैर, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह कुछ लिख रहे थे या पढ़ रहे थे, मुर्गे ने बांग दी। तो जैसे ही मुर्गा बांग देता आप अपनी किताब बंद कर देते और मस्जिद की तरफ चले जाते। नमाज का वक्त हो चुका होता जब आप फजर की अदायगी के लिए आते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक रात मुर्गे की आवाज़ सुनी, अपना मुताला बंद किया, अपनी किताब बंद की और निकल पड़े। मस्जिद आए तो पता चला अभी फजर का वक्त होने में काफ़ी टाइम बाकी है। काफ़ी टाइम का मतलब आधा घंटा, आधा से पौना घंटा होगा, इतना वक्त बाकी था अभी तुलुए सुबह सादिक के लिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जलाल आ गया। हालांकि अगर कोई वक्त से पहले मस्जिद में आ जाए तो सवाब ही है, क्या खराबी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस कदर जलाल में आए कि आ करके आपने एक जुमला कहा कि अल्लाह इस मुर्गे को कत्ल कर दे। क़ातलल्लाहु हाज़ा दीक, अल्लाह इस मुर्गे को कत्ल कर दे जिसने मेरे मुताले के वक्त को बर्बाद किया। जो मेरी पढ़ाई का वक्त था इसने उसमें से, इसकी आवाज की वजह से मैं उठ गया, मेरा इतना वक्त इसने खराब किया। मुर्गा फजर की अजान से पहले खत्म हो चुका था, मर चुका था। आपकी वालिदा माजिदा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा माजिदा ने आपको नसीहत फरमाई और इरशाद फरमाया कि बेटा इसके बाद कभी किसी के लिए इस तरह का जुमला ना कहना, इसलिए कि अल्लाह तुम्हारी जुबान में असर रखा है। बताना मकसूद ये है मेरे अजीजों कि उनका कितना वक्त गया होगा, आधा से पौना घंटा, जिसके लिए वो इतने जलाल में आए कि उस मुर्गे को फिर कभी दोबारा पसंद नहीं फरमाया और वो खत्म भी हो गया। यहां तो पूरी की पूरी रातें जाया हो गई, बरस के बरस जाया किए, महीनों जाया किए और कभी उफ तक नहीं। मेरे अजीजों, तुम्हारे पास जो वक्त है ये बहुत ही कीमती वक्त है अल्लाह को मनाने के लिए और उसको राजी करने के लिए। मैं एक हदीस पाक आपको सुनाकर मकसद जिंदगी आपको बताना चाहूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम हत्ता युसअलु अन खमसिन। क़यामत के दिन इब्ने आदम यानी हर इंसान, कोई इंसान के दोनों कदम हट नहीं सकेंगे अपनी जगह से। जो महशर का मैदान होगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम, पूरे इंसानों में से किसी इंसान के दोनों कदम हटेंगे नहीं उस वक्त तक, हत्ता युसअलु अन खमसिन, जब तक कि उससे 5 चीजों का सवाल ना हो जाए, जब तक कि उससे 5 चीजों के बारे में पूछ ना लिया जाए। वो 5 चीजें क्या हैं? ये तिरमिज़ी शरीफ की सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन उम्रिही फीमा अफनाहु, सबसे पहला सवाल ये होगा कि अल्लाह ने जो तुझे पूरी उम्र दी तूने कहां कहां गुजारी, पूरा हिसाब दे दे। वअन शबाबिही फीमा अबलाहु, दूसरा सवाल, हालांकि उम्र में ये सारी चीजें आ गई थी, लेकिन फिर खास एक सवाल ये करेगा रब ताला, फी अन शबाबिही, तेरी जवानी के बारे में पूछा जाएगा। हर एक की जवानी के मुतालिक पूछा जाएगा कि तूने ये कहां कहां गुजारी। और तीसरा सवाल, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु,
اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کیا تھا. وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا، یہ چوتھا. اور وفیما، اور سوال ہوگا وفیما عمل من علم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا اس نے علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا تھا. یہ 5 سوالات جب تک نہ کیے جائیں ہر انسان سے کوئی وہاں سے ہٹے گا نہیں. سب سے پہلا سوال عمر کے متعلق ہی ہے. کیا ہمارے پاس ان 5 سوالات کے جوابات تیار ہیں؟ نوجوانوں تم بتاؤ کہ جوانی کے متعلق جب سوال ہوگا تو بزرگان دین جو اس کی تشریح فرماتے ہیں، دوسرے سوال پر انسانیت اٹک کر رہ جائے گی، یہاں تک کہ یہ دوسرا سوال ہے نا، وعن شبابہ فیما ابلاؤ، اور جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کہاں کہاں گزارا، بتا دے. اب بتانے کے لیے جب شروع کرتا ہے جوان کہ میری جوانی شروع ہوئی تھی 15 سال سے، اور جب بتانا شروع کرتا ہے، بزرگوں نے تشریح میں لکھا کسی کی جوانی کا حساب دے دیتے 200 سال لگ جائیں گے، لیکن اس کا حساب ختم نہیں ہو رہا ہوگا. 200 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا. بعض اسی سوال میں اٹک کر کے 300 سال 400 سال کھڑے ہو چکے ہوں گے. اور کسی گھبراہٹ کی ضرورت، کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں. 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے، تمہیں تو حساب دینا ہے. کوئی اتنے سالوں تک کھڑے رہیں گے صرف دوسرے سوال کے جواب میں. ایک عمر کہاں گزارا، دوسرے اس نے اپنا شباب، اپنی جوانی کہاں بتائی. لکھ کر کے رکھ لو کہ اپنی جوانی کے متعلق کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہو گے کہ میں نے تو اپنی جوانی کی ہر رات گیم کھیلنے میں گزاری، جوانی کی ہر رات چیٹنگ میں گزاری، جوانی کی ہر رات لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے اور ان کے عیبوں کو دیکھنے میں گزاری. انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ برائی دیکھنا پسند کرتا ہے. اس فطرت سے باز آنا چاہیے. اے عزیزو، وقت کی قیمت سمجھو. اور نوجوانوں سے میں کہوں گا اب تمہارے لیے حالات اس قدر تیزی سے بدلے جائیں گے کہ صرف اور صرف آپ کے پاس ابھی 5 سے 10 سال کے عرصے میں اتنی زبردست چینجنگ دیکھنے کو ملے گی جو پچھلے 100 سالوں میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. بہت تیزی سے تبدیلیاں آئیں گی. امام حماد ابن نعیم رضی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں جو آخری زمانے کے حالات کے متعلق احادیث آئی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان حدیثوں میں سے ایک حدیث آپ بیان کرتے ہیں، قیامت کے قریب تم دیکھو گے زمانہ اتنی تیزی سے دوڑے گا کہ جو 100 سال میں ہوا تھا وہ صرف 20 سال کے اندر ہوگا، اور پھر 20 سال کے اندر جو ہوا تھا وہ 10 سالوں کے اندر ہوگا. وہ آج ہم نے محسوس کیا ہے پچھلے 20 سال کے اندر اس قدر دنیا میں تبدیلی آ گئی ہے جو پچھلے 100 سالوں میں ان کے خواب بھی نہیں دیکھے گئے تھے. انٹرنیٹ کی دنیا نے کہاں سے کہاں پہنچایا ہے. اب اگلے جو 10 سال ہوں گے یہ پچھلے 20 سالوں سے بھی زیادہ تیز ہوں گے. ہم ابھی سے سن رہے ہیں کہ 5G کا آنا متوقع ہے اور اس کے بعد دنیا میں زبردست تبدیلیاں آئیں گی. ہو سکتا ہے کہ تمہاری نیچرل قدرتی چیزوں پر بہت بڑا ایفیکٹ ہو، بہت بڑا اثر ہو. تمہارے کھان پان میں تبدیلی آ جائے گی، رہن سہن میں تبدیلیاں آ جائیں گی. بہت ساری چیزیں ایسی آج پلاننگ ہو رہی ہیں کہ مائنڈ کنٹرولنگ کے متعلق لوگ پلان بنا رہے ہیں. یہ مائنڈ کنٹرولنگ کیا ہے؟ کسی کے ذہن اور دماغ کو ایسا اپنے قابو میں رکھنا کہ میں اٹھ کہوں تو اٹھے، بیٹھ کہوں تو بیٹھے، چل کہوں تو چلے. یہ آرڈر دینے والے جو سسٹم ہے مائنڈ کنٹرولنگ کہتے ہیں. اس پر پوری دنیا آج، پوری دنیا نہیں، یہودی لابی سب سے زیادہ اس میں مصروف عمل ہے. چند دنوں پہلے ابھی ایک یہودی عالم نے باضابطہ ویڈیو کانفرنسنگ، ویڈیو کروا کر کے اعلان کیا ہے کہ ہمارے اگلے 5 سالوں میں پلان کیا ہیں، ہم پوری دنیا کو کیا کرنے جا رہے ہیں. اگرچہ اس کا اعلان ہو، ہم تو جانتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے میرے عزیزو. لیکن دنیا کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے لوگ اور پوری انسانیت کے قاتل یہ یہودی لابی جو پلان بنا رہے ہیں، کیا ہم اس کے متعلق تیار ہیں؟ یہاں تو جوانوں کو دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فضول نہیں پیدا کیا, عبث نہیں پیدا کیا. آج ہماری جوانی کو دیکھ کر کوئی مدد کے لیے بھی پکارنا نہیں چاہتا ہمیں. یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا آدمی ہے, دوسروں کی کیا مدد کر سکے گا. مجھے بھی چند دنوں پہلے ایک بات پڑھنے کو ملی, کشمیر کی خواتین بلکتی ہیں, آج روتی ہیں, بہت ساری ان کی پریشانیاں ہیں. لیکن ایک زمانہ تھا جب اسی سندھ کے علاقے سے چند عورتوں نے عرب کے نوجوانوں کو پکارا تھا. راجہ دابیر سنگھ, یہ میں 90 ہجری کی بات کر رہا ہوں, آج سے 1300 سال پہلے تقریباً. راجہ دابیر سنگھ کی حکومت تھی جب کچھ حج پر جانے والی خواتین سری لنکا سے نکلی, بیچ راستے میں گنڈوں نے انہیں اغوا کر لیا اور ان کی عزتوں سے کھیلنے لگے. تو ان عورتوں نے جو حج کے لیے نکلی تھی آواز دی کہ کوئی عرب کا قافلہ ہو تو ہماری آواز خلیفہ وقت تک پہنچا دے. تو اس وقت جو تاجر آئے تھے ان تاجروں نے یہ بات سنی کہ کچھ مسلمان عورتیں اس طرح اغوا کی جا چکی ہیں, گرفتار ہیں. تو وہ بات جا کر کے اس زمانے کے حجاج بن یوسف گورنر کے سامنے بیان کی گئی. وہ خود ایک ظالم تھا, لیکن دربار میں ایک نوجوان گزر رہا تھا جو اس کا بھتیجا بھی, محمد بن قاسم. رک گیا, پوچھا کہ کہاں سے خبر لائے ہو؟ کہا سندھ سے. یہ ہند اور سندھ دو خطے تھے ہمارے, جو آج کٹ کر کے کچھ پاکستان میں چلا گیا, کچھ ہندوستان میں. سندھ سے ہم یہ خبر لے آئے ہیں, وہاں کچھ عورتوں کے ساتھ ظلم بربریت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو محمد بن قاسم نے عرب کی اس سرزمین سے آواز لگائی تھی, لبیک یا اختہ, اے میری بہن میں حاضر ہو رہا ہوں, میں آ رہا ہوں. اس وقت محمد بن قاسم نے وقت کے گورنر سے اجازت لی اور 10,000 نوجوانوں کا لشکر لے کر وہ سندھ پر حملہ آور ہوا. یہ سب سے پہلا لشکر تھا جو ہندوستان میں داخل ہوا, اور راجہ دابیر سنگھ کے ساتھ مذاکرات ہوئے, بات چیت ہوئی. جب حل نہ ہو سکا, وہ عورتوں کو آزاد کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے, تو صرف اور صرف عزت عورتوں کی محفوظ رکھنے کی خاطر ان نوجوانوں نے ان کے ساتھ ایسا حملہ کیا کہ یہ پورے کے پورے فوج تتھر بتر ہو گئی اور گنڈے پکڑے گئے, حتیٰ کہ راجہ دابیر سنگھ بھی گرفتار ہوا. ان خواتین کو آزاد کرایا گیا. پہلی مرتبہ محمد بن قاسم نے پرچم اسلام ہند میں لہرایا. یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں علل اعلان کسی نے پرچم نہیں لہرایا, پہلا لشکر. لیکن مجھے یہ بات اس لیے بتانی پڑ رہی ہے کہ جو محمد بن قاسم عرب سے چل کر کے چند خواتین کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا, وہ کوئی 40 سالہ 50 سالہ تجربہ کار سپہ سالار نہیں تھا, وہ جرنیل اور کمانڈر نہیں تھا, بلکہ صرف اور صرف 19 سال کا جوان تھا. صرف 19 سال کا جوان تھا. 10,000 کے لشکر کو لے کر آیا اور خواتین کی عزت بچانے کے لیے. 19 سال کے جوان تو آج عورتوں پر جھپٹا مارنے کے پلان بنا رہے ہیں, عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے کی سوچ رہے ہیں. 19 سال کی جوانی لوگ یہ سوچتے ہیں صرف ہمیں چیٹنگ کے لیے, عورتوں کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجنے کے لیے, ان سے ہمارے رات کے مکالمے کے لیے. معاذ اللہ رب العالمین. یاد رکھو تمہارا جو یہ شباب, تمہاری یہ جوانی جن لمحوں میں گزر رہی ہے, تم کیا سوچتے ہو گھر کے پردے بند کر کے میں چیٹنگ کرتا ہوں؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تمہاری آنکھیں جو خیانت کر رہی وہ بھی دیکھ رہا ہے, اور تمہارے دلوں میں جو حالات گزر رہے ہیں اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے. تمہاری انگلیوں کی ہر حرکت پر اللہ کی نظر ہے. جب تم اٹھائے جاؤ گے تو ان تمام چیزوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. عزیزان گرامی, میں تو چند مثالیں پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ جنہوں نے اپنا مقصد زندگی سمجھا. برسوں ہو گئے آج ہمارے معاشرے میں وہ بچے ہی نہیں پیدا ہوئے جنہیں آج اپنا مقصد زندگی سمجھ میں آئے اور مختصر سی زندگی میں اس کائنات میں کچھ کر کے چلے جائیں, دنیا کو کوئی تحفہ دے کر کے جائیں. آپ کو معلوم ہے آج دنیا جن جدید چیزوں کا لابھ اٹھا رہی ہے, یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں ان کی جڑ تک جاؤ گے تو یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہدیہ کیا گیا ہے پوری دنیا کو, آج اس میں سب سے بڑا کردار مسلمان علماء کاملین کا ہے. سب مسلم علماء ہیں, سب مسلم علماء ہیں. 100 سے زیادہ مسلم سائنٹسٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کائنات میں سب سے پہلے ایجاد کرنے والے موجود ہیں بہت ساری چیزوں کے.
اور آج چرا کر کے کسی اور کے نام پر یہ تختیاں لگائی گئی. آپ کو کیا خبر؟ آج پوری دنیا مواصلات کے طور پر یعنی سفر کے لیے اتنا تیز ہو چکی، ایروپلین بن گئے، ہزاروں لوگ اس میں سفر کرنے لگے. اور اس ایروپلین کی ایجاد کے متعلق 15ویں صدی کے بعد کے چند انگریزوں کے نام بتائے جاتے ہیں. نہیں میرے عزیزوں، سب سے پہلے اس کا تجربہ کرنے والے حسین بن عباس فرناس، عباس بن حسین فرناس، یہ کرتبہ میں رہنے والا ایک ایسا سائنسدان، کب کی بات کر رہا ہوں؟ آج سے 1000 سال پہلے کی بات. آج یہ 2020 چل رہا ہے، وہ 1021 1022 کا سائنسدان ہے. جب کرتبہ کی جامع مسجد کے مینار سے پر لگا کر عقاب کے اس نے خود اڑنے کی کوشش کی، اور پہلا وہ انسان ہے جو ہوا میں اڑنے کا ایک تجربہ دور لوگوں کے سامنے پیش کیا. ایسے نہیں کہ مینار سے چھلانگ لگایا، بلکہ تاریخ میں آج بھی رقم ہے، عباس فرناس 10 منٹ تک ہوا میں اڑتا رہا. اس نے نئی ایجاد کی، اور اس کے 500 سال بعد آ کر اس فارمولے پر تحقیق کی گئی، اور اس کے بعد ایروپلین بنایا گیا. دنیا کو ہواؤں میں اڑنے کا انداز بھی ایک عالم دین نے دیا تھا، ایک نوجوان سائنسدان نے دیا تھا. ابن الہیثم کا نام سنا ہوگا آپ نے، سب سے پہلے بصریات کے علم پر کتابیں لکھنے والا وہ سائنسدان جس نے آنکھوں کے متعلق تمام تفصیلات درج کی، بلکہ دنیا میں سب سے پہلے کیمرے کا تصور دینے والا ابن الہیثم ہے کہ روشنی جتنے باریک حصے سے اندھیرے کمرے میں جائے گی، ایک کمرے سے کیمرہ بنایا گیا. ابن الہیثم کون ہے؟ ایک مسلم سائنسدان. اتنا ہی نہیں، ابو بکر رازی یہ وہ طبیب ہے جو پوری دنیا کا فاؤنڈر ہے. علم طب میں، میڈیکل سائنس میں سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والا مسلم عالم دین ابو بکر زکریا رازی، جنہوں نے آج سے کئی 100 سال پہلے لوگوں کو تصور دیا علم طب کا. سرجری کے معاملات پوری دنیا میں کہیں پر نہیں تھے. سب سے پہلے ابو بکر رازی نے سرجری کے طریقے بتائے، ہاسپٹل کا نظام بتایا کہ ہاسپٹل کہاں بنایا جائے. بغداد میں انہوں نے خلیفہ سے کہا کہ گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر کے ہر محلے پر لٹکائے جائیں، ایک ایک لکڑی میں لٹکائے گئے 10-12 محلوں میں، اور 3 دن کے بعد وہ نکالنے لگوائے. امام رازی نے دیکھا کہ جو گوشت کا ٹکڑا سب سے لیٹ خراب ہوا یا سوکھا، بہت سارے تو سڑ گئے، سوکھ گئے، جو بہت دیر تک صحیح سلامت تھا، ابو بکر رازی نے کہا یہاں ہاسپٹل بنایا جائے. کہا کیوں؟ کہا یہاں کی آب و ہوا جسم کو جلدی خراب نہیں ہونے دیتی، مریض کو ایسی جگہ رکھا جائے جہاں کی آب و ہوا اس کے جسم کو سلامت رکھے. یہ کانسیپٹ کس نے دیا تھا؟ ابو بکر رازی نے، جب ان کی عمر 33 سال کی تھی. 33 سال کی عمر میں بڑے سے بڑی دنیا کو انہوں نے فارمولے پیش کیے. ایک دو نہیں میرے عزیزو. ابن ساعتی، لقب ساعتی خراسانی، ایک مشہور سائنسدان مصر کے رہنے والے، اور آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے، تب اس سائنسدان نے ہاتھ کی گھڑی ایجاد کی اور پورا پلانٹ سسٹم دیکھنے کا طریقہ ایجاد کیا. سیارے گردش کہاں کرتے ہیں، گریویٹی سسٹم جو بعد میں نیوٹن کے لیے پیش کیا گیا، یہ سب سے پہلے مسلم عالم دین نے پیش کیا، کشش ثقل جس کو کہتے ہیں. اور سب سے پہلے ابو بکر رازی ہی ہیں جنہوں نے کیمیکل کی دنیا میں سب سے پہلے ایسیڈ تیار کیے، سلفورس ایسیڈ، جو آج کیمیا میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. یہ تمام چیزیں دنیا کو دینے والے وہ مسلم سائنسدان تھے. میرے عزیزوں، میں ان کی مثالیں صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ دنیا میں یہ ترقیات اور دنیا میں جینے کے سلیقے اسلام نے اور مسلمانوں نے دیے، آج پورا کا پورا پلٹ دیا گیا اور تمہیں اتنا پیچھے دھکیل دیا گیا کہ آج دنیا تمہیں تہذیب سکھانے آ رہی ہے. آج تمہیں مینجمنٹ ڈیولپ کرنے کے لیے طریقے سکھائے جا رہے ہیں،
اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ غلامی کے انداز میں تم سیکھنے کے لیے غیروں کے دربار میں جا رہے ہو۔ اے میرے عزیزو، آج سب سے بڑا جو ہمارے پاس نقصان ہوا ہے وہ ہمارے بچوں کو ہمارا ماضی نہ پڑھانا، ہماری تاریخ نہ پڑھانا۔ چند سال اور تم اس طرح آنکھ بند کر کے بیٹھے رہو، تب اس کے بعد بچوں کا حال یہ ہوگا، یہ مسلم سائنسدان تو بھلا ہی دیے گئے ہیں، یہ تو کہاں معلوم ہے، اچھے اچھے لوگوں کو نہیں معلوم، یہ تو بھلا ہی دیے گئے ہیں، اولیاء کرام بھی بھلا دیے جائیں گے، تاریخ ختم کی جائے گی۔ اور چند دنوں کے بعد میں بارہ یہ کہتا ہوں، شاید بچے بعد میں یہ بھی پوچھیں گے محمد کس کا نام تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب اس طرح ہم تاریخ سے اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اور سارا کا سارا ہمارا وقت اسی موبائل انٹرنیٹ پر گزرے، جو فضول اور فحش چیزوں کو دیکھنے میں، اے میرے عزیز بچوں، آج اپنی زندگی کی قدر و قیمت سمجھو اور باز آ جاؤ۔ تم سے سوال ہوگا تمہاری جوانی کے متعلق، تم یہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہو، اسی چیز میں ابھی کھڑے نہیں اتر سکے، اسی میں بہت ساری چیزیں باقی رہ گئی ہیں۔ اسی لیے شاعر نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ایک استغاثہ کے طور پر یوں کہا تھا، اے خاص خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے۔ جو پوری دنیا کو قیادت سکھانے کے لیے نکلا تھا اسلام، وہ آج اپنے ہی دیش میں غریب الغربا ہے۔ آج جتنے مسلم ممالک ہیں وہاں کی بھی حالات یہی ہیں کہ ان کے ہاں گیس ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، نہ جانے کیا کیا معدنیات ہیں، لیکن نکالنے والے یورپین ہیں، امریکی ہیں، ان پر اجارہ داری پوری باہر کی کمپنیوں کی ہے۔ کیا ہم اس قدر آج علم سے اور اپنے مقصد زندگی سے بچھاڑ دیے گئے؟ اے میرے عزیزو، میں پڑھ رہا تھا یہودیوں کے متعلق، برسوں گزر گئے، 1400 سال ہو گئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو۔ بعض علماء بھی اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے آج الگ انداز سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا اپنے بچوں کو نشانہ بازی سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں انہیں گھڑ سواری سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ، اور ایک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہ تین چیزیں سکھانے کے لیے فرمایا گیا۔ اب کے بعد جب یہ بات کہی جائے تو یہ گھوڑوں کا زمانہ نہیں ہے، مرسیڈیز کار کا زمانہ ہے، اب تیر اندازی کا زمانہ نہیں، اب تو بم بارود پیٹرول میزائل کا زمانہ ہے۔ ٹھیک ہے، جدید دنیا میں تم یہ جواب تو دے سکتے ہو، لیکن آج ہی کی بات میں بتاؤں، اسرائیل میں آج بھی یہودیوں کو دیکھا گیا، وہاں پر 6 سال کے بچے کو کمپلسری نشانہ بازی سکھائی جاتی ہے، جبکہ ان کو معلوم ہے یہ زمانہ تیر اندازی کا نہیں، لیکن نشانہ بازی کیوں سکھائی جا رہی ہے؟ گھڑ سواری آج بھی سکھائی جا رہی ہے اسرائیل میں، آج بھی۔ کیا انہیں نہیں معلوم وہی کاروں کی ایجاد کرنے والے لوگ ہیں بہت سارے؟ عزیزان گرامی وقار، میں نے یہ محسوس کیا دنیا کی دوسری قومیں میرے نبی کے فرمان کے مقاصد سمجھ گئی اور وہ حل کرنے پر اپنے بچوں کو آمادہ کر لیا، اور ہم ترقیات کے نام پر اپنے ہی نبی کے فرامین کو پیچھے چھوڑتے چلے گئے۔ میں نے شاید اس سے قبل بھی آپ سے کہا تھا، ایک عورت جب حاملہ ہو جائے اسرائیل میں تو 9 مہینے اس کی نگرانی کے لیے بجٹ پاس ہوتا ہے، حاملہ عورتوں کے لیے بجٹ پاس کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ 9 مہینے وہ کیسے گزارے گی؟ اسے میتھمیٹکس کے ٹف فنڈے دیے جاتے ہیں حل کرنے کے لیے کہ عورت ان میں اپنا وقت صرف کرے، اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ ذہین پیدا ہوگا۔ عورت کو حساب میں پورا دن گزارنے کے لیے کہا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں، اور جب پیدا ہوتا ہے بچہ اس وقت سے اس کی پلاننگ، ماسٹر پلاننگ ہوتی ہے۔ ہر یہودی بچہ بزنس مین بنے، ہر یہودی بچہ ٹاپ انجینئر بنے، یہ تمام چیزیں انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا، اسی لیے مٹھی بھر ہو کر پوری دنیا پر حکمرانی کے خواب سوچتے۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہمارے پاس صرف اور صرف ایک آپشن رہ گیا کہ ان بچوں کو جو تم نے آوارہ چھوڑ دیا ہے،
बेकार और अबस छोड़ दिया, या फिर जो नौजवानों ने अपने आप को समझ लिया कि हम बेकार हैं, अबस है, वो वापस आ जाएं। अल्लाह ने तुम्हें बेकार नहीं बनाया, फजूल नहीं बनाया। तुम्हारी जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है मेरे अजीज, तुम्हारी जवानी सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए नहीं है। वो अपने बच्चों को असली गेम खिला रहे हैं, मिसाइल पकड़ा करके, बंदूक पकड़ा करके, तीर पकड़ा करके, और तुम्हें मोबाइल में मसरूफ करके रख दिया। तुम पबजी में रहो और हम हकीकी मैदान में रहेंगे। तुम इसी में लड़ते रहो और वो अपने बच्चों को हकीकी मैदान में ले आएंगे। आज मैंने ये देखा कि चंद दिनों पहले एक भड़काऊ भाषण करने, वैसे तो हमें ये कहते हैं हिंदुओं में, एक स्वामी कह रहा है कि हर बच्चे को आप हथियार दो, हर बच्चे को हथियार दो। क्या आपको हिंदुस्तानी निजाम के डिपार्टमेंट पर नहीं भरोसा है? हमने तो कभी अपने बच्चों के मुतालिक इस तरह की बातें नहीं की, लेकिन वो तमाम चीजें खुल करके इस बात को कर रहे हैं, कह रहे हैं। सिर्फ इसलिए मेरे अजीजों के अलर्ट रखना चाहती है हर कौम अपने बच्चों को। आज मैं भी आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा, उठो, वगरना हश्र ना होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना अपनी चाल चल गया, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल चुका। मेरे अजीजों, अपने बच्चों और अपने जवानों के वक्त को बर्बाद होने से बचाओ, इनके जाया होने से बचाओ। बहुत सारी तारीखें हमारे पास मौजूद हैं। हिंदुस्तान में आकर के तारीख रकम करने वाले सुल्तान सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुना होगा। बहराइच शरीफ के एक बुजुर्ग हैं जिनके मुतालिक आला हजरत फरमाते हैं हर 50 मिनट पर वहां पर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की हाजिरी देखी गई है। ये वो सालार मसूद गाजी जो ख्वाजा गरीब नवाज से पहले हिंदुस्तान आए थे और अपनी जिंदगी कुर्बान की और शहादत पाया, और आज तक लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में आज उनकी अजमत मौजूद है। जानते हैं उनकी उम्र क्या थी? उनकी शहादत के वक्त उनकी उम्र 18 साल की थी, 18 साल की उम्र। और सुल्तान सालार मसूद गाजी सुल्तानुल औलिया बन गए। शहीदों में बड़ा आला मकाम है। इसलिए जवानी अगर किसी ने अपने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रखता है। मौला करीम हम सबको हमारी जिंदगी को बेकार होने से महफूज फरमाए।